حکومت پاکستان کو ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد پیپر لیس کریں. اس سے بھی حکومت کے کاموں میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی، شفافیت آئے گی، ایفیشنسی آئے گی، اور جو ایک عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے فائلیں موو کرنے کا، وہ تمام چیزیں جب ڈیجیٹائز ہو جائیں گی تو ہمیں وہ باٹل نیک سمجھ آ جائیں گے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ حکومتی کام میں جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ڈیلیز آتے ہیں. 43 کے قریب اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس جو ہیں وہ اس وقت قائم ہیں. اس سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 20 سے زائد اور اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کو فروغ دیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم برک اینڈ مارٹر میں نہیں جاتے، کنسٹرکشن میں نہیں جاتے. اگر کسی کی ایک بلڈنگ ہے جس کو وہ ٹیکنالوجی پارک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو مدد ضرور فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم آئی ٹی کی طرف لے کے آ سکیں. یہ کہنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو SIFC کی ٹاپ پرائیورٹیز سیٹ ہوئیں تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آ سکے اور انڈسٹری گرو کر سکے، ان 3-4 سیکٹرز میں آئی ٹی جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ پایا جاتا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے آتے ہی ان کے پہلے چند اقدامات میں نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا جو ایک قدم ہے انہوں نے اس پہ سب سے زیادہ زور دیا. پہلے ہی چند ہفتوں میں اس کے اوپر ایک انٹرم کمیٹی قائم ہوئی اور ایک ڈرافٹ بل تیار کر لیا گیا جس کو ہم نے اب لا منسٹری میں بھیجا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کا قیام کریں گے جس کو وزیر اعظم صاحب خود چیئر کریں گے تاکہ جو پاکستان کے اندر چاہے وہ اکانومی ہے، گورننس ہے، سوسائٹی ہے، اس کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم جا سکیں. جب ہم ڈیجیٹل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل پیمنٹس ہیں، FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے، اور اس سے منسلک چاہے وہ پاکستان کی حکومت کی ریونیو کلیکشن ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ایفیشنسی ہے، اور عام عوام کو جو ایک آسانی میسر ہوتی ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے وہ آپ سب تک پہنچانا ہے. اسی طرح گورنمنٹ کی ڈیجیٹائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپس میں جو انٹر منسٹیریل جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے، حکومت پاکستان کو ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد پیپر لیس کریں. اس سے بھی حکومت کے کاموں میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی، شفافیت آئے گی، ایفیشنسی آئے گی، اور جو ایک عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے فائلیں موو کرنے کا، وہ تمام چیزیں جب ڈیجیٹائز ہو جائیں گی تو ہمیں وہ باٹل نیک سمجھ آ جائیں گے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ حکومتی کام میں جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ڈیلیز آتے ہیں. تو یہ تو ایک پہلا قدم تھا جو وزیر اعظم صاحب نے اٹھایا، اور میرے خیال سے کہ اگر ہم یہ ڈیجیٹل سٹیک پاکستان سٹیک بنا پائیں، اگلے کچھ چند سالوں میں ڈیٹا ایکسچینج لیئرز قائم کر پائیں، اوپن سورس پروٹوکول سٹینڈرڈائز کر پائیں، تو اس سے ہماری جو GDP ہے وہ کچھ نہیں تو ڈبل ضرور ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں 1-2-3 سالوں میں ساتھ ساتھ کام ہوتا چلا جائے گا اور ہم اس اپنے ہدف کو پورا کر پائیں گے. پھر آ گیا جون میں بجٹ آتے ہی، اور بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آیا. ایک طرف بجلی کے مسائل تھے، دوسری طرف IMF کی شرائط تھیں، اور مگر ان تمام مشکلات کے باوجود IT سیکٹر میں جتنے ہم نے منسٹری نے ڈیمانڈ دی، فائنانس منسٹری نے، وزیر اعظم صاحب نے اس پوری ڈیمانڈ کو جو ہے وہ منوان پورا کیا اور ہمیں 60 ارب سے زائد کا بجٹ دیا. اور یہ اتنی خطیر رقم جو ہے، میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں صرف اور صرف وزیر اعظم کا پیشن اور ان کا ویژن اور ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ اس کو جو ہے دکھاتا ہے کہ کس طرح اتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ صرف IT سیکٹر کی انیبلمنٹ کے لیے، ایکو سسٹم کی ہیلتھ کے لیے، بچوں کی ٹریننگ کے لیے رکھا گیا. اس میں 4 ارب روپے سے زائد صرف بچے اور بچیوں کی ٹریننگ اور ان کی روزگار کو انشور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اس سال رکھا ہے. اس کے علاوہ 3 لاکھ کے قریب ہواوے سے ٹریننگز وزیر اعظم پاکستان کی
ذاتی کاوشوں سے چائنا سے فریم ورک ایگریمنٹ ہوا اور 3 لاکھ سے زائد ٹریننگز ہواوے پاکستان دے گا. گوگل ہو, مائکروسافٹ ہو, میٹا ہو, ان سب سے بات چیت میں ہیں. اس کے ذریعے مختلف سرٹیفیکیشنز دلوائیں گے, اپنے بچوں کو ہنر دیں گے اور ان کی روزگار کو انشاءاللہ انشور کریں گے اور اس کی یقین دہانی کرائیں گے. اسی طرح پہلی دفعہ پاکستان نے میٹا کے اے آئی کمپٹیشن میں حصہ لیا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو پاکستان کی انڈسٹری کی اسٹرینتھ, ریزیلینس اور اس کی جو میں کہوں گی کہ ہمارے جو بچوں کی بچیوں کی محنت ہے اس پہ روشنی ڈالتی ہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اے آئی جو میٹا کا گلوبل اے آئی کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں پاکستان نے حصہ لیا. ڈیجی اسکلز کی اگر میں بات کروں جو منسٹری خود چلاتی ہے تو آج اس میں 5.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ کے قریب انرولمنٹس ہیں, جس میں بچے مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں, کورسز لے رہے ہیں, کچھ ہائی ٹیک لے رہے ہیں, کچھ لو ٹیک لے رہے ہیں, چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو, ویب 3 ہو. اور جو ڈیجی اسکلز کا تیسرا مرحلہ ہے اس میں ہم نے پرومپٹ انجینئرنگ کو مینڈیٹری کر دیا ہے. پرومپٹ انجینئرنگ آج وہ ہنر ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں بالکل ایک بیسک فاؤنڈیشنل سکل ہے جو ہمارے خیال سے ہمارے ہر بچے کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں. اسی طرح منسٹری آف آئی ٹی نے کوڈی اسکلز کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں 5 میجر لینگویجز میں 10,000 سے زائد بچوں کو کوڈنگ اسکلز دیے جائیں گے. اور وہ کوڈنگ اسکلز جو کہ بے شک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی اینڈ اس بات کا ہمیں ادراک ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سی جابس کو ریپلیس بھی کرے گی, مگر یہ وہ بیسک کوڈنگ اسکلز ہیں جو کہ آج کی دنیا میں کم از کم اس کی اور آنے والے کافی سالوں تک اس کی ضرورت رہے گی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اور انشاءاللہ جلد ہم اس کو پرائمری اسکول سے شروع کریں گے تاکہ چھوٹے بچے ان سکلز کو حاصل کر سکیں اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں تو وہ پہلے سے فیوچر ریڈی ہوں, پریپیئرڈ ہوں, اور جو آنے والی جابز ہیں اور یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے آئی ٹی کی طرف ایک ریولوشن ہے اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہو کے باہر آئیں. اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انفراسٹرکچر فیسلٹیز, کہ وہ یہ جو چھوٹے ایس ایم ایز ہوتے ہیں آئی ٹی کے, ان کے دفاتر ان کو بہت مہنگے پڑتے ہیں. کیپٹل کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک ان کا میں کہوں گی کہ مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دفتر نہیں کھول پاتے, یہ کھل کے اس طرح سے اپنی پوٹینشلز کو انلاک نہیں کر پاتے. تو حکومت پاکستان نے اس مد میں دوبارہ میں ریٹریٹ کروں گی کہ اچھی خاصی رقم رکھی, 2 آئی ٹی پارکس انشاءاللہ, ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں. اسلام آباد والا ہماری کوشش ہے کہ پہلے کوارٹر اگلے سال میں یا کیلنڈر ایئر میں یعنی کہ مارچ تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا, اور اسی طرح سے کراچی والا شروع ہو جائے گا, اور یہ ہمارے کورین بھائیوں کی مدد سے ہم بنا رہے ہیں. اس کے ذریعے ہم تقریباً ہماری کوشش ہے کہ صرف اسلام آباد آئی ٹی پارک 10,000 سے زائد امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا, روزگار اس کے ذریعے لوگوں کو ملیں گی, اور ملینز آف ڈالرز وہ جو کمپنیز جن کو ہم یہاں پہ سہولت فراہم کریں گے وہ لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ کما کے پاکستان میں اس کا حصہ ڈالیں گی. اسی طرح اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کی بات کی جائے تو 43 کے قریب اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس جو ہیں وہ اس وقت قائم ہیں. اس سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 20 سے زائد اور اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کو فروغ دیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم برک اینڈ مارٹر میں نہیں جاتے, کنسٹرکشن میں نہیں جاتے. اگر کسی کی ایک بلڈنگ ہے جس کو وہ ٹیکنالوجی پارک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مدد ضرور فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم آئی ٹی کی طرف لے کے آ سکیں. 250 ای روزگار سینٹرز کا پورے پاکستان میں اعلان کیا گیا, اور حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ 250 ای روزگار سینٹرز جو ہے پورے ملک میں کھولیں گے. اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارے 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر جو شہر ہیں جہاں پہ ہمارے نوجوان بے حد محنت کش اور بے حد ہنرمند نوجوان بچے اور بچیاں رہتے ہیں جن کو وہ بیسک جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہو پاتی, ان تک یہ ای روزگار سینٹرز جو ہیں وہ پہنچیں. اور یہ ای روزگار سینٹرز شہباز شریف صاحب نے 2011 میں پنجاب سے شروع کیے تھے, اور وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کی کتنی افادیت ہے اور کس طرح بچوں نے ان ای روزگار سینٹرز میں آ کے فائدہ اٹھایا. وہاں پہ
نہ صرف لوگوں نے اپنی روزگار کمائی اور کاروبار شروع کیے، بہت سے بچوں نے وہاں پڑھا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ای لائبریریز بھی قائم کی گئیں. تو یہ سینٹرز جو ہیں یہ ان بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں جو کہ بہت مہنگے دفاتر افورڈ نہیں کرتے، جن کو انہی روزگار سینٹرز میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی مہیا ہوگی، دفتر کی فیسلٹی مہیا ہوگی. تو ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آئی ٹی کے کاروبار کی طرف جو بڑھ رہے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک ٹیکنوپولس کا قیام کیا جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پنجاب میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام کیا جا رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم آئی ٹی سٹیز قائم کریں، تاکہ آئی ٹی بزنسز کے جو کلسٹرز ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں. وہیں پہ ایک ایکو سسٹم بنایا جائے جہاں پہ یونیورسٹیز بھی ہوں، انڈسٹری بھی ہو، وہاں پہ بچے بھی ہوں، یہاں پہ ہاسٹلز بنے، آ کے لوگ انڈسٹری، آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کے اندر کام کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ چاہے وہ ڈیٹا سینٹرز کی فیسلٹی ہے، اسٹیبل بجلی کی ہے، انٹرنیٹ کی ہے، اس کو یقین دہانی اس کی یقینی بنایا جائے گا. اور ان کلسٹرز کے ذریعے ہم نے دنیا میں دیکھا، ہم چین گئے، وہاں پہ ہم نے زی پارک کے نام سے ایک آئی ٹی پارک دیکھا، آئی ٹی سٹی دیکھی. تو اس آئی ٹی سٹی میں 37 سے زائد تو صرف یونیورسٹیز ہیں. تو دنیا میں جہاں جہاں پہ یہ آئی ٹی کو فروغ دیا گیا وہاں پہ اس طرح آئی ٹی سٹیز بنائی گئیں، ایکو سسٹم کے کلسٹرز بنائے گئے تاکہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو فروغ مل سکے. جہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات کی ہے وہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی جو بچے اور بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ ذہین بھی بہت ہیں، اور ان کے اندر جو کاروباری صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور اسی وجہ سے جو پاکستان کی جو سٹارٹ اپ انڈسٹری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اچھے آئیڈیاز سامنے آتے ہیں. میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں ایک کوئٹہ میں ایک بچے کی، جس نے ایک ہیلمٹ بنائی جو کہ یہ کانوں میں جو کول مائننگ یا مختلف مائننگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، وہ اگر وہ ہیلمٹ پہن کے کان کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہیلمٹ ان کی ریئل ٹائم ہیلتھ ڈیٹا اوپر کنٹرول سینٹر میں دیتی ہے، اور اگر کوئی پوائزنس گیس آ جائے تو وہ وقت سے پہلے اوپر انفارم کر دیتی ہے تاکہ ایمرجنسی میجرز لیے جا سکیں. اس طرح ایک اور بچے نے ایک گلو بنایا تاکہ معذور لوگ جو کہ اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، وہ اس گلو کے ذریعے الیکٹرانکس آپریٹ کر سکیں. ایک بچی ہے، اس نے ڈرونز بنائے تاکہ وہ ایگری ٹیک میں بہت اسپیسیفک طریقے سے پیسٹیسائڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکے. تو اس طرح کے چاہے فن ٹیک ہے، ایگری ٹیک ہے، ہیلتھ ٹیک ہے، بہت سے ایسے سٹارٹ اپس ہیں جن کو ہمارے خیال سے پاکستان کو، حکومت کو سپورٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کریں گے بھی. ہم سب کو پتہ ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں وینچر کیپٹلزم میں انویسٹمنٹس گلوبلی کم ہوئی ہیں، جس کا اثر پاکستان پہ بھی آیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ انشور کیا کہ ہم پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ قائم کریں گے جو کہ 2 ارب روپے کا فنڈ ہوگا، جس کے ذریعے مختلف سٹارٹ اپس کو فائنینشیل سپورٹ اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے گی. اسی طرح ایک برج سٹارٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے 1 ارب روپے سے. برج سٹارٹ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ سٹارٹ اپس جن کا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی حد تک کمرشل انٹرسٹ جنریٹ کر چکا ہے، ان کو ہم کس طرح انٹرنیشنل ایکسیلریٹرز میں دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو، وہ انٹرنیشنل انڈسٹری کے ساتھ تعلقات بنا سکیں اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو اسکیل کر سکیں. نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کی کافی بات ہوتی ہے. اس سال انشاءاللہ 4 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز آلریڈی رینیو ہو گئے ہیں. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور. 3 نئے انکیوبیشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک انکیوبیشن سینٹر صرف خواتین لیڈ سٹارٹ اپس اور کاروباروں کے لیے رکھا جائے گا، کیونکہ ہمیں اس بات کا، اور وزیر اعظم صاحب نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ جو جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اس ملک میں، اس کو مکمل طور پہ کس طرح سے برج کرنا ہے. ہم نے اپنی خواتین کو کس طرح اس سیکٹر میں سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ آگے بڑھ سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. میں تھوڑا سا اس میں ڈائیورج کروں گی سٹارٹ اپ سے. ہم نے اس سال پاکستان کی پہلی جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ پالیسی لانچ کی ہے، جس کے تحت ڈیجیٹل لٹریسی پہ خواتین کی کام کیا جائے گا، جس کے تحت اویئرنیس پہ کام کیا جائے گا تاکہ ہم فیملیز کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کس طرح ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ اس معیشت کا حصہ بن سکتی ہیں اور اپنے گھر میں وہ کس طرح ایک ایڈیشنل روزی کا ذریعہ بن سکتی ہیں.
تو اویئرنیس پروگرامز ہو گئے, ڈیجیٹل لٹریسی ہو گئی, انکلوژن کی بات ہو گئی, اس کا ایک باقاعدہ طور پہ پروگرام لانچ کیا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اتنا بتاؤں گی کہ جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں اس کے اگر میں 3 بڑے سکسیس سٹوریز کا نام لوں تو بائکیا جو ہے وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز سے سٹارٹ ہوا اور آگے بڑھ کے اس نے $29 ملین کے فنڈز ریز کیے. اسی طرح سے پاک ویٹے ایک کمپنی ہے جو سسٹینیبلٹی پہ کام کرتی ہے, اس نے $17 ملین ریز کیے. اسی طرح مائی ٹی ایم ہے جس نے $6.9 ملین ریز کیے. لسٹ کافی لمبی ہے, میں بہت زیادہ نام نہیں لوں گی, مگر یہ ہے کہ اسٹارٹ اپس میں اپنے بچوں کے پروڈکٹس میں ہم جتنا انویسٹ کریں گے, ان کو جتنا سپورٹ کریں گے, ہمیں امید ہے کہ یہ سیکٹر آگے بڑھے گا. اور اگر ہم پروڈکٹس کی بات کریں تو میرے خیال سے گیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ بہت ضروری ایک چیز ہے جس کی میں بات کرنا چاہوں گی. پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری کے بہت ماہرین موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے گیمنگ کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بڑی بڑی ایم این سیز سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. اس انڈسٹری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکیں. اس کے لیے پاکستان کے پہلے سینٹر فار ایکسیلنس فار گیمنگ اینڈ اینیمیشن بنائے جا رہے ہیں, ایک کراچی میں, ایک لاہور میں, اور اس میں گیمنگ انڈسٹری کے انکیوبیشن